آپ احمد رضا خان بریلوی جب خانقاہ برکاتیہ میں پہنچے تب حضرت سید شاہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکاتیہ مہروی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے مرشد تھے نے آپ کو دیکھا تو فرمایا آؤ بیٹا میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. ٹھیک ہے. امام احمد رضا خان نے جو ہے بیعت کر کے سید شاہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکاتیہ مہروی کے مرید ہو گئے. ٹھیک ہے. حضرت میاں حسین سید احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلافت حاصل کرنے کے لیے آنے والوں کو جو ہے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یا جدوجہد کرنی پڑتی ہے. عام الفاظ میں اس کا میننگ ہے جب وہ اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے تب ہی اسے خلافت اور اجازت ملتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کرائٹیریا وہ بتا رہے ہیں مرید کو یا احمد رضا خان بریلوی کو کہ یہ خلافت کا کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے. پھر سیدنا شاہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو. جو سید احمد نورانی رحمۃ اللہ تھے وہ کہنے لگے کہ لوگوں سنو، احمد رضا خان پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنوار کر کے بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو صرف احمد رضا خان کو سلسلے سے جو ہے وہ جڑنا تھا. ٹھیک ہے. تو قیامت کے دن جب رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور رب مجھ سے پوچھے گا تم اپنے ساتھ کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا اے میرے رب تیرا عطا کیا ہوا احمد رضا خان لایا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے مرشد کی زبانی ہے یہ بات. احمد رضا خان صاحب نے 2 مرتبہ جو ہے حج کیا. پہلا حج جو ہے 1295 میں اور ہجری 1878 عیسوی میں جو آپ نے والد محترم کے ساتھ حج کیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا حج جو ہے وہ 1323 عیسوی 1906 میں آپ نے اپنے بھائی مولانا حسن رضا خان اور دونوں بیٹوں یعنی صاحبزادہ حامد رضا خان اور مصطفیٰ کریم رضا خان کے ساتھ ادا کیا. دوسرا حج جو آپ نے کیا تھا. تو آپ کو سنت و حدیث پر مکمل یقین تھا اور آپ کا ہر عمل جو ہے سنت و حدیث کے مطابق کیا کرتے تھے. آپ نے ہمیشہ جو ہے باجماعت نماز ادا کی ہے اور کرتے تھے. احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ ولی کی اصل کرامت یہ ہے کہ وہ نیک اور پرہیزگار بنتا ہے یا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور شریعت، قانون اور سنت پر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ امام احمد رضا خان مومن کی جو صفات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ولی کی جو صفات ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ بریلی شریف میں افواہ پھیلی کہ بریلی میں طاعون پھیل گیا. تو اتفاق سے اعلیٰ حضرت کو جو مسوڑوں میں سوجن ہو گئی تھی اور درد کی شدت اتنی تھی کہ آپ اپنا منہ جو ہے وہ بالکل کھول نہیں پاتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے امام کو تیز بخار بھی تھا. جب ڈاکٹر نے جو آگے یا معالج نے آگے معائنہ کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ آپ کو جو ہے پلج یا اس ٹائم کا جو وائرس تھا یا طاعون جو پھیلا جس کی افواہ بھی پھیلی ہوئی تھی وہ ہونے کا اندیشہ ہے. تو آپ امام نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی طاعون یعنی وائرس پھیلنے کا خطرہ ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ حفاظت ہوگی. تو امام احمد رضا خان بریلوی کہنے لگے محترم ڈاکٹر صاحب میں نے وہ مسنون دعا پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ امام احمد رضا خان بریلوی نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صحیح سچ ثابت کر دے. ٹھیک ہے. تو اتنے میں آپ نے اپنے جو آواز سنی یا آپ اب اس کو غائب کی آواز کہہ لیں یا ذہن میں جو انسان کے یا اللہ جو آپ کو اپنے اس طریقہ کار سے جو آپ کے دل و دماغ میں باتیں ڈال رہا ہوتا ہے یہ کہہ لیں. یہ ڈیفینیشن اب آپ کے سوچ یا عقل کے مطابق ہے. اگر میں یہ کہوں کہ غائب سے آواز آئی تو پھر آپ پتہ نہیں کیا فتویٰ میرے پہ لگا دیں گے. تو مسواک اور کالی مرچ جو ہے آپ کو استعمال کرنے کا حکم ہوا. ٹھیک ہے. یا ذہن میں آیا آپ کے تو آپ نے امام نے جو تکلیف برداشت کرتے ہوئے بھی مسواک کیا
اور اپنے منہ میں جو ہے کالی مرچ کے دانے رکھے. ایسا کرنا سے جو اللہ کے کرم سے آپ امام کی جو ہے تکلیف کم ہونے لگی اور آپ میں پھر طاقت آنے لگی. اور اس طرح ڈاکٹر صاحب کو ماننا پڑا کہ جو اس کی ڈاکٹر کی تشخیص تھی یا ڈائگنوسس تھا وہ غلط تھا. تو ایک اور واقعہ جو کہ 1295 ہجری کو احمد رضا خان بریلوی جو رحمۃ اللہ 1878 میں اپنے والد کے ساتھ جو حج کے لیے گئے. حج کے سفر میں جہاز میں جو بحری جہاز جو واپس آتے ہوئے سمندر میں طوفان شروع ہو گیا. تو جہاز کے کپتان یا کیپٹن نے جو آ کر کہا کہ طوفان اتنا تیز ہے یا شاید ہی جو ہے ہم بچ سکیں. تو یہ سن کر آپ کے والد نے کہا کہ اے میرے بیٹے مجھ سے زیادہ تمہاری فکر ہے. تو آپ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے جہاز پر سوار ہوتے ہی جو ہے بحری سواری یعنی سفر کی جو مصنوع دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے یا جو بتائی ہے وہ میں نے پڑھ لی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. اس لیے ہمارے جہاز کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر گزری کہ طوفان رک گیا اور کپتان نے جو ہے جہاز کے آگے جو کا اعلان کیا کہ اب ہمارے جہاز کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب ٹھیک سلامت ہو واپس اپنی منزل پہ پہنچ گئے. تو احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور اس کے آداب کرنے میں جو کوئی کسر انہوں نے چھوڑی نہیں تھی اور آپ کا ہر عمل جو ہمیشہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ جو ڈولی میں بیٹھ کر بریلی کے بازار میں سے گزر رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ نے جو ڈولی اٹھانے والوں کو جو ہے ڈولی جو اٹھا کے چل رہے تھے سے مخاطب ہو کے بولا اور پوچھا کہ تم میں سادات کون ہے. ٹھیک ہے. رکوا کے تو کسی نے جواب نہ دیا. آپ رحمۃ اللہ نے جو پھر سے التجا کی کہ مہربانی کر کے بتا دو آپ سب میں سادات کون ہے, سید زادہ کون ہے. تو مجھے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے. تو تب موجود لوگوں میں جو جنہوں نے ڈولی اٹھائی تھی ایک حضرت نے کہا کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں یا سید زادہ ہوں اور غریبی اور مجبوری کے باعث جو ہے ڈولی اٹھانے کا کام کر رہا ہوں. تو آپ رحمۃ اللہ نے جو فوراً جواب میں ہاتھ چوم لیا اس کا اور کہنے لگے مجھے معاف کرنا. اور پھر آپ امام احمد رضا خان بریلوی نے سید آزادی کو ڈولی میں بٹھا کر خود ڈولی اٹھا کر چلنے لگے. ٹھیک ہے. آپ امام احمد رضا خان کو اپنے پیر و مرشد سید جو مہدی میاں برکتی سے بہت محبت تھی اور آپ امام ان کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے. تو حضرت کو بادی بواسیر کی تکلیف تھی. تو ان کے ایک مرید حج کر کے جو حربی جو ہے شریف میں واپس آئے, ان کے جو ایک مرید تھے تو وہ آتے ہوئے جو ہے آپ کے لیے جو ہے مرشد کی تکلیف سنی تو اس تکلیف کے علاج کے لیے تانبے کا ایک چھلا انگوٹھی جو ہے وہ دی حضرت کو. تو اس لیے آپ حضرت نے وہ چھلا جو ہے اپنی انگلی میں پہن لیا. اب اتفاق سے احمد رضا خان بریلوی جو ہے وہ بھی حربی شریف میں جو ہے تشریف لے آئے. تو اور سید احمد مہدی برکتی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے گھر قیام کیا اور احمد رضا خان نے جو ہے دیکھا کہ انہوں نے انگلی میں ایک چھلا پہن رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ احمد رضا خان سوچنے لگے کہ حضرت کو کس طرح جو ہے بتاؤں یہ چھلا جو انہوں نے پہنا ہے خلاف شریعت ہے کیونکہ سید زادے کے ادب کا معاملہ تھا. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے, میرے لیے بھی سبق ہے. اور جو باتیں کرتے ہیں اولیاء اللہ پہ اور عشق مومن کے یا مسلمان کے ایمان کی صفات پہ, اس کے لیے بھی ان کے لیے بھی یہ جواب ہے کہ پھر آپ امام احمد رضا خان بریلوی نے کس عقل اور دانش مندی سے اپنے مرشد کے ہاتھ سے وہ خلاف شرع جو کام کر رہے تھے یا جو انہوں نے دیکھا کہ وہ خلاف شرع ہے, تو
आगे दूसरी वीडियो में बात करता हूँ।